ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہم کپڑے سکھا دیتے ہیں چھت وغیرہ پر اور کوئی جانور اس پر بیٹ کر دیتا ہے، جیسے کوے وغیرہ نے کر دی، تو کتنی مقدار میں وہ لگے تو ہم کہیں گے یہ ناپاک ہے، اور کیسے پتہ چلے کہ یہ بیٹ کس جانور کی ہے اور اس کو پاک کرنے وغیرہ کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں کے پرندوں کے سلسلے میں اصول اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر وہ پرندہ جو اونچا اڑتا ہو، ہر وہ پرندہ جو اونچا اڑتا ہو اور پاک ہو، اس کا کھانا حلال ہو، اس کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ جیسے کبوتر ہیں، چڑیاں ہیں، ان کی بیٹیں پاک ہوتی ہیں۔ اور ایسے جو پرندے ہیں جو شکاری پرندے ہیں کہ وہ پکڑ کر کھاتے ہیں، جیسے چیل ہے، کوا ہے، شکرا ہے، باز ہے، گدھ ہے، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے، یعنی یہ ناپاک ہوتی ہے لیکن ہلکا حکم رکھتی ہے۔ اور ایسے پرندے جو اونچا نہیں اڑ سکتے، گھروں کے پالتو پرندے ہوتے ہیں جیسے بطخ ہے، مرغی وغیرہ، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہوتی ہے، یعنی پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ آپ نے اڑنے والے پرندوں کے بارے میں کویسچن کیا تو ہم اسی پہ فوکس رکھتے ہیں کہ جب کوئی بیٹ کپڑے پہ نظر آئے تو آپ کو اگر نظر آ جائے کہ کوے نے کی ہے یا چیل نے کی ہے تب تو لازمی نجاست خفیفہ بن گئی، لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں کس کی ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں، تحری کر لیں دل میں۔ اگر دل گمان کرتا ہے کہ یہ چیل کی ہے یا کوے کی ہے تو وہ ناپاک ہوگی، اور اگر کبوتر کی ہے مثال کے طور پر، کیوں کبوتر کی بیٹ تھوڑی سی کم مقدار کی آپ کو نظر آئے گی، کوے کی زیادہ ہوتی ہے، چیل کی زیادہ نظر آتی ہے، اور ان کی اکثر یہ اڑتے ہوئے چونکہ تیزی سے کرتے ہیں تو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور چڑیا کی تو بالکل چھوٹی سی بیٹ ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اگر کبوتر یا چڑیا کا گمان ہو تو یہ بیٹ بالکل پاک ہوتی ہے، اس کو صرف اتنا ہے کہ آپ کھرچ دیں، باقی آپ کو کوئی دھونے وغیرہ کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر نشان پڑ جائے تو نشان ختم کرنے کے ارادے سے آپ دھو سکتے ہیں، لیکن یہ ناپاک نہیں ہے، پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر چیل یا کوے کی ہے تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر آپ پاک کر لیں، اگرچہ اس میں مقدار کافی مطلب دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑے کے جس حصے پہ لگی وہ اس حصے کی اگر 1/4 تک پہنچے یا اس سے زیادہ ہو تو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، کم ہو تو معاف ہوتی ہے۔ جیسے آستین پہ گر گئی مثال کے طور پہ تو آستین کے 4 ٹکڑے کر لے، 1 2 3، یہ 1 2 3، یہ 4، اتنا بڑے ٹکڑے کے اوپر جب یہ پورے کو گھیر لے تب کہیں جا کے ہم کہیں گے اب اس کا پاک کرنا لازم ہے۔ اس سے کم اگر بیٹ لگے گی تو پاک کرنا لازم نہیں ہوگا۔ کالر پہ لگی تو کالر چھوٹا ہے، اس کے ایک حصے پہ لگ گئی تو پاک کرنا فرض، لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ کوے اور چیل کی بیٹ نجاست خفیفہ ضرور ہے، یہ لگ جائے تو اس کو پاک کر لیا جائے۔ لیکن حکم شرع بہرحال میں نے بیان کر دیا کہ کپڑے یا جسم کے جس حصے پہ کوے یا چیل کی بیٹ گرتی ہے اگر اس کی 1/4 کو گھیرتی ہے تب اس کا پاک کرنا لازم ہے، اگر اس سے کم ہے تو پاک کرنا لازم نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے تھے، ایک دم کوے نے بیٹ کی، اس کی چھینٹیں آپ کے ہاتھ پر آ گئی، اب یقینی سی بات ہے کہ ہاتھ پر اگر آئی ہیں تو اس کے 1/4 سے کم ہے، آپ نے کسی ٹیشو سے اس کو صاف کر دیا خالی، اور آپ نے جا کے ایسی نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ جب تک 1/4 کو نہ گھیر لے اس کو ناپاک قرار نہیں دیتے ہیں۔ ایک اور کویسچن یہ تھا کہ انٹرنیٹ پر خرید و فروخت کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کرنا تو بالکل جائز ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں، اور آپ کسی چیز کو اپنے جیسا آپ کے پاس ہے اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ آپ نے کہیں سے خریدی، یعنی انٹرنیٹ پہ خریدی اور بغیر قبضے میں لیے آگے بیچ دی، یہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پہ جیسے بہت سے مطلب آج کل ایسی ویب سائٹس ہیں جو آفر کرتی ہیں کہ آپ اپنا سامان یہاں رکھیں، یعنی اس کی پکچر ڈالیں، آپ خرید و فروخت کریں، اور کافی وہ اپنے ایڈ وغیرہ سے کماتے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس پہ آپ نے کوئی چیز پسند آئی، آپ نے خرید لی، اب اس کو آپ قبضے میں لیں، پہلے فزیکلی طور پہ باقاعدہ، پھر چاہے دوبارہ اس کی پکچر ڈال کے اس کو آگے سیل کریں۔ یوں نہیں کر سکتے آپ نے کسی سے لے لی اور پھر کسی دوسرے سے سودا کر لیا اور پھر اسے کہا وہاں سے جا کے اٹھا لو، ایسا نہیں ہو سکتا، قبضے میں لینی پڑے گی، پھر اس کے بعد بیچ سکتے ہیں۔ اور یہ شرط بہت ہی پیاری شرط ہے، اس میں اگرچہ تھوڑا سا آپ کو تکلف ضرور نظر آئے گا، لیکن بعض اوقات ایسا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے خالی پکچر دکھائی ہو، حقیقتاً وہ چیز ہی موجود نہ ہو، اور آپ کسی کو آگے بیچ دیں، پتہ چلے پہلا آپ کا فراڈ کر کے نکل گیا ہے، دوسرا وہاں پہنچا تو وہ چیز ہی نہیں ہے، تو وہ تو آپ کو پکڑے گا اور پھر آپ کا بھی نقصان، دوسرے کا نقصان۔ اس لیے پہلے آپ چیز خرید سکتے ہیں، آپ نے دیکھا، خرید لیا، پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ فزیکلی طور پہ قبضے میں لیں، پھر آگے سیل آؤٹ کریں۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر ہم انٹرنیٹ پہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں مثال کے طور پر،
سودا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب ہم نے جا کر جب وہ چیز دیکھی تو جیسی پکچر میں نظر آ رہی تھی ویسی نہیں محسوس ہوئی، تو کیا ہم سودا کینسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کو ہماری شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں خیار رویت۔ خیار رویت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز بغیر دیکھے خرید لیتے ہیں، یا پکچر بھی دیکھ لی تو پکچر سے بہرحال حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا، پکچر میں تو آپ روشنی زیادہ کر کے لائٹنگ وائٹنگ کر کے کھینچے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اور چمکتی ہوئی کسی نظر آتی ہے، آپ قریب جا کر ویسی دیکھیں تو بہت ہی عجیب و غریب نظر آئے گی۔ تو اس کو خیار رویت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے بغیر دیکھے خرید لی ہو، جب آپ اسے دیکھیں اور وہ چیز آپ کو پسند نہ آئے، ان خصوصیات کی حامل ویسی نہ ہو جیسے پہلی تھی، تو آپ اس کے سودے کو رد کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں خیار رویت۔ تو لہٰذا بالکل خیار رویت اس قسم کی چیزوں میں حاصل ہوگا، سامنے والے کو آپ پہلے سے ہی لیکن بتا دیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، پیسے انویسٹ بھی کر رہے ہیں، چیزیں کرائے پہ لی دی جا رہی ہیں، اور شرعی مسائل کے معاملے میں بالکل صفر ہے۔ ہمیں بالکل اس بات کا شعور حاصل نہیں ہے کہ بعض اوقات تھوڑی سی بھی غلط کنڈیشن لگانے سے آپ کا ایک حلال معاملہ حرام میں چلا جاتا ہے۔ رزق حلال ہو سکتا تھا لیکن آپ نے اس کو رزق حرام بنا کر حاصل کیا، یہ شعور عوام کو حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ حرام کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں حرام پہنچ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم حلال کھا رہے ہیں۔ اس لیے مطلب یہ کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو سامنے والے سے پہلے کہہ دیں کہ بھئی میں خرید رہا ہوں آپ سے چیز، لیکن جب میں دیکھوں گا اگر مجھے پسند نہیں آئی تو میں اس کو منع کر سکتا ہوں، اس کو پہلے سے سمجھا دیں اور پھر آپ یہ سودا کریں، پھر آپ صحیح رہیں گے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا، کویسچن تو عجیب تھا کہ ایک مدرسے یا خانقاہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو بھئی بالکل جائز ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، مدرسے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خانقاہ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن شاید اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قریبی مسجد کو چھوڑ کر مدرسے میں نماز ادا کر لی جائے یا خانقاہ میں، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر قریبی مسجد ہے اور وہاں تک پہنچنے میں کوئی حرج شدید بھی نہیں ہے اور وہاں کے امام میں بھی کوئی شرعی عذر یا شرعی خطا موجود نہیں ہے، تو بالکل پھر اپنے یہ نہیں کہ آپ گھروں میں یا مدرسوں میں جماعتیں قائم کریں، پھر قریبی مسجد میں چلے جائیں، تو پھر وہاں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی سے میری بحث ہوئی، اس نے کہا کہ جو میت کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جو میت پہ بعض اوقات چادر ڈالی جاتی ہے اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، ایسی چادر ڈالنا بھی منع ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ کلمہ میت کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے دور میں یقیناً ہمارے فقہ حنفی کی کتابوں میں میت کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو مکروہ قرار دیا گیا، لیکن وہ مکروہ تنزیہی تھا، یعنی مکروہ تنزیہ اسے کہتے ہیں کہ شریعت پسند نہ کرے لیکن کریں تو گناہگار نہ ہو، اور اس کی بھی ایک خاص علت اور سبب تھا۔ وہ سبب یہ تھا کہ پہلے دور میں ہر شخص جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، وہ غور و تفکر میں مستغرق ہوتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا، یا بلکہ تھوڑا فرمایا پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، شاید ان سے پہلے والے دور کی اب بات کر رہے ہیں، کہ جس میں اگر کوئی کسی میت کے رشتہ داروں سے تعزیت کے لیے جاتا تو وہاں ہر شخص اتنا پریشان اور افسردہ نظر آتا کہ وہ سوچتا میں کس سے تعزیت کروں، اسے یہ نہ پتہ چلتا کہ میت کے اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں۔ اس طرح ہر شخص عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس وقت فقہاء نے فرمایا کہ عبرت جو ہے یہ زیادہ اثر کرتی ہے انسان کے اوپر، یعنی غور و تفکر، قلب سے اثر قبول کرنا، اس سے انسان اصلاح کی طرف آتا ہے، گناہوں سے توبہ کی طرف آتا ہے، نیکیوں پہ استقامت کی طرف آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی حالت میں اگر بلند آواز سے ذکر کیا جائے گا تو یہ ذکر انہیں غور و تفکر سے باہر نکال دے گا، تو یہ ذکر کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا غور و تفکر کا، لہٰذا فرمایا کہ یہ ذکر چونکہ ان کے غور و تفکر کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، حصول عبرت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس لیے یہ مکروہ ہے، منع کر دیا۔ اب دور بدل گیا ہے، اب آپ جنازوں کے ساتھ جا کر دیکھیں، ہم بھی شرکت کرتے ہیں، کوئی موبائل پہ کاروبار کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کہے لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہوتے ہیں، آگے جنازہ جا رہا ہے، ہنسی مذاق باتیں چل رہی ہیں، کوئی عبرت حاصل نہیں کر رہا۔ ایسے موقع پر ذکر الہی کم از کم انہیں ذکر کی طرف، اللہ کی طرف مائل کرے گا۔ تو اب چونکہ وہ سابقہ علت باقی نہیں رہی کہ ذکر غور و تفکر کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو، بلکہ اب تو ذکر الہی غافل لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لا رہا ہے، اچھائی کی طرف لا رہا ہے۔ تو جب علت ختم ہو گئی اور ماحول بدل گیا تو اب اس بلند آواز سے ذکر الہی کو وہی روکے گا جس بیچارے کو شریعت کی الف بے بھی نہیں آتی ہوگی۔ معذرت کے ساتھ اگر یہ کوئی جملہ سنے ناراض نہ ہو، لیکن جو مزاج شرع جانتا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے گا
کہ آج بلند آواز سے ذکر الہی کرنا اس میں یہ بہتر ہے، بلکہ کیونکہ اب کوئی غور و تفکر نہیں کر رہا ہوتا اور نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہوتا، تو اب اس کو منع نہ کیا جائے۔ ایک کوشچن یہ کیا گیا تھا کہ اسی میں تھا کہ میت کے اوپر بعض اوقات ایک چادر ڈال دی جاتی ہے جس پہ آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے یا کلمے وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تو اس کا ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جسم سے بالکل متصل ہو، حتیٰ کہ آیت الکرسی پیروں کے اوپر بھی ڈلی ہوئی ہو، تو یہ تو شرعی طور پہ بالکل مطلب کوئی بھی اس کو صحیح نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور یعنی قرآن پاک ہے، اور وہ پاؤں کے اوپر ڈالا جائے یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ اور ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے میت کی جو ہم ڈولی کہتے ہیں اس کو، اس کے اوپر ایک جنگلہ سا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے۔ اب وہ جسم کی میت کے اوپر جسم میت پر یا پیروں پر ٹچ نہیں ہو رہی ہوتی، اوپر ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ برکت کے لیے ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کو لے کے چلتے ہیں، اس سے ایک سایہ سا بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ اگر میت کے اوپر ڈالی گئی ہے تو وہ مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ پیروں پر پھر وہ کلام الہی لگتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔